السلام علیکم، میں ہوں عربک ٹیچر خالد نور۔ ہم نے ایک حوار شروع کیا تھا الحوار الثانی کے نام سے، جو دو بندوں کے درمیان تھا۔ پہلا سوال کرتا ہے اور دوسرا جواب دیتا ہے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے جو آخری سوال اور جواب پڑھے تھے وہ ہے هل تذهب بالسيارة ام ماشيا؟ اذهب ماشيا لأن المسجد قریب من بیتی۔ ابھی اس سے آگے پڑھیں گے ہم۔ سب سے پہلے پرونسیشن۔ وماذا تفعل بعد الصلاة؟ وماذا تفعل بعد الصلاة؟ آپ نماز کے بعد کیا کرتے ہو؟ اتلو القرآن الکریم۔ اتلو القرآن الکریم، میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ متی تتناول الفطور؟ آپ ناشتہ کب کرتے ہو؟ متی تتناول الفطور؟ آپ ناشتہ کب کرتے ہو؟ اتناول الفطور بعد تلاوت القرآن الکریم۔ اتناول الفطور بعد تلاوت القرآن الکریم، میں ناشتہ تلاوت کے بعد کرتا ہوں۔ هل تتناول الفطور وحیدا؟ هل تتناول الفطور وحیدا؟ کیا آپ ناشتہ اکیلے کرتے ہو؟ لا اتناول الفطور مع العائلہ۔ لا اتناول الفطور مع العائلہ، نہیں، میں ناشتہ فیملی کے ساتھ کرتا ہوں۔ کم فردا فی عائلتک؟ کم فردا فی عائلتک، آپ کی فیملی میں کتنے افراد ہیں؟ فی عائلتی ستۃ افراد۔ فی عائلتی ستۃ افراد، میری فیملی میں 6 افراد ہیں۔ ماذا تفضل فی الفطور؟ ماذا تفضل فی الفطور؟ آپ ناشتے میں کیا پسند کرتے ہو؟ افضل فی الفطور الفطیرۃ والبیض المقلی والقہوۃ۔ افضل فی الفطور الفطیرہ والبیض المقلی والقہوہ، میں ناشتے میں پراٹھے، تلے ہوئے انڈے اور قہوہ پسند کرتا ہوں۔ وما شغلک بعد الفطور؟ وما شغلک بعد الفطور، ناشتے کے بعد آپ کیا کرتے ہو؟ اخرج لوظیفتی۔ اخرج لوظیفتی، اپنے کام کو جاتا ہوں۔ وما وظیفتک؟ وما وظیفتک، آپ کا کام کیا ہے؟ انا مدرس ادرس الطلاب فی الجامعہ، میں ٹیچر ہوں، یونیورسٹی میں طلباء کو پڑھاتا ہوں۔ پرونسیشن ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں حوار کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہے وماذا تفعل بعد الصلاة؟ اور ماذا، کیا، تفعل تم کرتے ہو، بعد الصلاة نماز کے بعد۔ وماذا تفعل بعد الصلاة، آپ نماز کے بعد کیا کرتے ہو۔ وماذا تفعل، یہ ایک سوال ہے، اس کے ذریعے سے آپ مختلف سوال کر سکتے ہو، اسے مختلف جگہوں میں استعمال کر سکتے ہو۔ مثلاً اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ آپ کھانے کے بعد کیا کرتے ہو، تو آپ یہ کہہ سکتے ہو وماذا تفعل بعد الطعام۔ اس طرح اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ کھیلنے کے بعد کیا کرتے ہو، وماذا تفعل بعد اللعب، تو اسی طرح آپ اس جملے کو استعمال کر سکتے ہیں مختلف جگہوں میں۔ آپ صرف اس جملے کو ذہن نشین کر لیں گے تو آپ جب بھی آپ کسی سے پوچھنا چاہو گے کہ آپ فلاں کام کے بعد کیا کرتے ہو، تو آپ وماذا تفعل بعد اس کی اضافت کریں گے اور اس کے بعد وہ لفظ یا وہ کام لے کے آؤ گے جس کے متعلق آپ سوال کرنا چاہتے ہو۔ وماذا تفعل بعد الصلاة، اور آپ نماز کے بعد کیا کرتے ہو۔ اتلو القرآن الکریم۔ اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں، القرآن الکریم، قرآن کریم کی۔ اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں، القرآن الکریم، قرآن کریم کی۔ متی تتناول الفطور؟ متی، کب، تتناول، آپ تناول کرتے ہیں، الفطور، ناشتہ۔ تتناول، آپ تناول کرتے ہو، الفطور، ناشتہ۔ عربی میں ناشتے کو فطور کہتے ہیں، الفطور۔ متی تتناول الفطور، آپ ناشتہ کب کرتے ہو۔ اب متی کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کب، تو اس کو آپ مختلف جگہوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو تذہب کا لفظ معلوم ہے اور اس کا استعمال پتہ ہے تو آپ کہو گے متی تذہب، متی تذهب الی المسجد، جیسے کہ ہمارے حوارات میں گزر چکے ہیں یہ الفاظ۔
تو آپ اسے متا کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہو، متا تذهب الی المسجد، متا تذهب الی البیت۔ تو متا تتناول الفطور، آپ ناشتہ کب کرتے ہو؟ بعد تلاوت القرآن الکریم، اتناول میں تناول کرتا ہوں، الفطور ناشتہ، بعد تلاوت القرآن الکریم قرآن کریم کی تلاوت کے بعد۔ حل تتناول الفطور وحیدا، حل یہ ہمارے پچھلے حوارات میں بھی یہ گزر چکا ہے۔ حل یہ ایک لفظ ہے جس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اسے ہم ایسے کہہ لیتے ہیں، یہ انگلش میں وٹ کے مقابلے میں ہے، وٹ جو ہم بولتے ہیں اور اردو میں بولتے ہیں کیا، تو حل عربی میں بولا جاتا ہے۔ حل تتناول الفطور وحیدا، کیا آپ ناشتہ اکیلے کرتے ہو؟ حل یا آپ جانتے ہو اس کا مطلب ہے کیا، تتناول تناول کرنا، الفطور ناشتہ، وحیدن کا مطلب اکیلا، وحیدن، وحیدن اس کو بھی آپ مختلف جگہوں میں استعمال کر سکتے ہو، مثلا حل تذهب الی المسجد وحیدن، کیا آپ مسجد اکیلے جاتے ہو؟ حل تذهب الی البیت وحیدن، کیا آپ گھر اکیلے جاتے ہو؟ تو اسے بھی آپ مختلف جگہوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لا اتناول الفطور مع العائلہ، نہیں میں ناشتہ فیملی کے ساتھ کرتا ہوں۔ لا نہیں، اتناول تناول کرتا ہوں، الفطور ناشتہ، مع ساتھ، مع کا مطلب ہے ساتھ، اور العائلہ کہتے ہیں فیملی کو، چھوٹی فیملی جو ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے العائلہ۔ لا اتناول الفطور مع العائلہ، نہیں میں ناشتہ فیملی کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو یہ جو مع، یہاں مع کا ایک لفظ ہے، اسے بھی آپ مختلف جگہوں میں استعمال کر سکتے ہو جہاں جہاں آپ کہنا چاہتے ہو ساتھ۔ مثلا پچھلی دفعہ ایک سوال کیا تھا ہم نے، حل تذهب وحیدا، تو آپ کہہ سکتے ہو لا اذهب مع صدیقی، میں اپنے دوست کے ساتھ جاتا ہوں، اذهب مع زمیلی، میں اپنے دوست کے ساتھ جاتا ہوں، مع اخی، اپنے بھائی کے ساتھ جاتا ہوں۔ تو مع کو بھی آپ مختلف جگہوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کم فردن فی عائلتک، کم کتنے، فردن افراد، فی میں، عائلتک آپ کی فیملی میں، کم فردن فی عائلتک آپ کی فیملی میں کتنے افراد ہیں۔ کم یہ استعمال ہوتا ہے کتنے کے لیے، اسے بھی آپ مختلف جگہوں میں استعمال کر سکتے ہو، جہاں جہاں آپ کہنا چاہتے ہو کتنے، تو وہاں آپ کم استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو لفظ لے کے آؤ گے اس کو آپ اسی طرح ہی لے کے آؤ گے جیسے یہاں مذکور ہے فردن۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہو کم کتابن، کم کراستن، کم قلمن، تو آپ اسی طرح ہی کہو گے اس کو جب آپ کم استعمال کرو گے۔ کم فردن فی عائلتک، آپ کی فیملی میں کتنے افراد ہیں۔ فی عائلتی ستۃ افراد، میری فیملی میں 6 افراد ہیں۔ فی میں، عائلتی میری فیملی میں، ستۃ افراد، ستہ کہتے ہیں عربی میں 6 کو، ستہ 6، افراد افراد، ستۃ افراد 6 افراد ہے۔ فی عائلتی ستۃ افراد، میری فیملی میں 6 افراد ہیں۔ اس کے بعد ہے ماذا تفضل فی الفطور، آپ ناشتے میں کیا پسند کرتے ہو۔ ماذا تفضل فی الفطور، آپ ناشتے میں کیا پسند کرتے ہو۔ ماذا کیا، تفضل پسند کرتے ہو، فی میں، الفطور ناشتہ، ماذا تفضل فی الفطور، آپ ناشتے میں کیا پسند کرتے ہو۔ افضل فی الفطور الفطیر والبیض المقلی والقہوہ، افضل میں پسند کرتا ہوں، فی الفطور ناشتے میں، الفطیر پراٹھے، فطیرہ عربی میں کہتے ہیں پراٹھے کو، پیزا کو بھی کہتے ہیں، اور والبیض المقلی تلے ہوئے انڈے کو کہتے ہیں، والقہوہ واضح ہے۔ وما شغلک بعد الفطور، وما شغلک بعد الفطور، واو اور ما کیا، شغلک آپ کی مشغولیت یا آپ کیا کرتے ہو، شغل آپ کی مصروفیت، شغلک آپ کی مصروفیت، بعد الفطور ناشتے کے بعد، وما شغلک بعد الفطور آپ ناشتے کے بعد کیا کرتے ہو۔ اخرج لوظیفتی، اپنے کام کو جاتا ہوں، اخرج لوظیفتی اپنے کام کو جاتا ہوں، اخرج نکلنا، لوظیفتی اپنے کام کے لیے، اپنے کام کے لیے نکلنا،
اخرجو لی وظیفتی، میں اپنے کام کو جاتا ہوں۔ وظیفہ عربی میں کہتے ہیں کام کو، جس انگلش میں کہتے ہیں جاب، تو جاب کی جگہ میں ہم عربی میں کہیں گے وظیفہ۔ وما وظیفتک، وما وظیفتک، آپ کا کام کیا ہے، آپ کا جاب کیا ہے؟ جواب ہے انا مدرس ادرس الطلاب فی الجامعہ، انا میں مدرس مدرس ہوں، ٹیچر ہوں، ادرس الطلاب طلبہ کو پڑھاتا ہوں، فی الجامعہ یونیورسٹی میں، یونیورسٹی کو عربی میں جامعہ کہتے ہیں۔ تو آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔